اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ناظرین محترم، ہماری گفتگو جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے اوپر چل رہی تھی اور ہم نے ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس بحث کو انتہا تک پہنچایا جائے اور اس کے اوپر ادلہ دیے جائیں، کیونکہ کسی بھی انسان کے بارے میں کفر اور اس کے اسلام کا فیصلہ کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کے سامنے اہل سنت کے بہت بڑے محدث، شاید کہ اہل سنت کی تاریخ میں اتنا بڑا محدث پایا جاتا ہو، قرآن مجید کے بعد جس کتاب کو وہ برتر سمجھتے ہیں وہ صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری کے جو مصنف ہیں اسماعیل بخاری صاحب، ان کی آج میں آپ کو ایک جو روایت انہوں نے نقل کی ہے اور جس انداز میں انہوں نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو مشرک ڈکلیئر کیا ہے اور مشرک ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ اس استدلال کو دیکھیں، آپ ان کی نسبیت کو ملاحظہ کریں۔ ایک کالج کا اسٹوڈنٹ جو ایک کالج میں فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں پڑھتا ہے، اگر وہ بھی اس استدلال کو دیکھے گا، یعنی اس کنڈیشن کو دیکھے گا کہ امام بخاری نے کس قدر اپنی ناسبیت کو ظاہر کیا ہے، اور آل محمد کے ساتھ جو اس کی کنڈیشن تھی جس کو اس نے بخاری میں بھی لکھا ہے، یعنی بخاری کے اندر امام بخاری نے کہیں پر بھی اہل بیت سے روایات نہیں لی، تو آپ امام بخاری کی اس کنٹیکٹ کے اوپر غور کریں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ایک فرسٹ ایئر کا طالب علم بھی اگر تھوڑی سی توجہ بھی کر دے تو امام بخاری کا سارا جو کھوج ہے یا سارے کی ساری جو اس کی ناسبیت ہے وہ کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ امام بخاری کی صحیح بخاری سے جو روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہے 4398 روایت نمبر ہے، جس کے اندر امام بخاری لکھتے ہیں: حدثنا اسحاق بن ابراہیم حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری عن سعید بن مسیب عن ابیہ قال لما حضرت ابا طالب الوفات، کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام پر وفات کا وقت آیا، دخل علیہ النبی، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ اچھا، اور ان کے ساتھ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ روایت میں ہے کہ ابو جہل بیٹھے تھے، عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹھے تھے وہاں پہ، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ اے عم قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ، اے چچا جان لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ پڑھو تاکہ میں اللہ کے اوپر اپنی حجت تمام کر سکوں۔ کس لیے؟ تاکہ آپ کے لیے میں دعا طلب کر سکوں، آپ کی مغفرت طلب کر سکوں، یہ رسول خدا نے اپنے چچا سے کہا۔ لیکن فقال ابو جہل نے کہا، عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، کیا کہا؟ یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا تو عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ دے گا؟ اور کیا ہے رسول خدا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ دین کی اتباع کرے گا، یہ انہوں نے کہا جناب ابو طالب علیہ السلام سے۔ فقال النبی لأستغفرن لک، یعنی رسول خدا نے کہا کہ اے چچا اگر تو کلمہ پڑھ دے تو میں آپ کے لیے کیا کروں گا؟ استغفار کروں گا۔ تو آگے ہے روایت بڑی ہے، آگے امام بخاری لکھتے ہیں فنزلت، تو جو ہی رسول خدا نے فرمایا اور جناب ابو طالب خاموش تھے اور استغفار کرنے کی کوشش کی رسول خدا نے، تو یہ آیت نازل ہوئی قرآن مجید کی۔ دیکھیں کون سی آیت ہے، یہ ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، نبی کے لیے اور مومنین کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کی کیا کریں؟ مغفرت طلب کریں جو کیا ہیں؟ مشرک ہیں، یعنی نبی کے لیے یا مومنین کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے کیا کریں؟ وہ مغفرت طلب کریں اللہ تعالیٰ سے۔
اگرچہ وہ ان کے زیادہ رشتہ دار ہوں، زیادہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، وہ مشرکین کے لیے کیا ہے، استغفار طلب نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ توبہ کی 113 نمبر آیت ہے۔ اس کا جو کنٹیکٹ ہے اور اس سے جو استنباط کیا ہے امام بخاری نے اس روایت کو ساتھ جوڑتے ہوئے، وہ یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جب رسول خدا نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، میں آپ کی تاکہ کیا کروں، مغفرت طلب کروں اللہ تعالیٰ سے، تو فوراً قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ جو مشرک ہیں ان کے لیے کیا اے رسول تو مغفرت طلب نہ کریں، یا مومنین مغفرت طلب نہ کریں۔ یہ کنٹیکٹ تھا ان کا امام بخاری کا۔ اب آ جائیں خود امام بخاری، دیکھیں یعنی کس قدر ایک انسان جب کہیں پہ کوئی جھوٹ لکھتا ہے، جب کہیں پہ انسان دھوکہ کرتا ہے، خصوصاً اہل بیت کے ساتھ، خصوصاً رسول خدا کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، تو دیکھیں کہ کیسے اس کا وہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، اشکار ہوتا ہے۔ خود امام بخاری اسی بخاری کے اندر ایک اور روایت نقل کرتے ہیں، اس کو دیکھیں کیا لکھتے ہیں۔ امام بخاری لکھتے ہیں، یہ روایت نمبر آپ نوٹ کر لیں، 4329 یہ روایت نمبر ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق سمعت البراء قال آخر سورہ نزلت براء۔ لکھتے ہیں کہ اس روایت کے اندر امام بخاری لکھتے ہیں کہ سب سے قرآن مجید کی جو آخر میں سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ براء ہے، یعنی سورہ توبہ ہے۔ اب آپ یہاں پہ تصور کریں، یہاں پہ سوچیں، تھوڑی سی دقت کریں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کب ہوئی ہے؟ ہجرت سے بھی پہلے، یعنی جب رسول خدا کہاں پہ تھے؟ مکہ میں تھے۔ وہاں پر جناب ابو طالب علیہ السلام کی کیا ہوئی ہے؟ وفات ہوئی ہے۔ اور یہ جو سورت ہے سورہ توبہ، جس کو امام بخاری حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مشرک ثابت کرنے کے لیے لے آئے تھے، ان کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے لے آئے ہیں، وہ سورت کہاں نازل ہو رہی ہے؟ مدینے میں۔ وہ مدینے میں نازل ہو رہی ہے، یعنی ہجرت کرنے کے بھی بعد رسول خدا نے مکہ چھوڑ دیا، جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ وفات کے بعد پھر بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جو سورت ہے سورۃ توبہ، یہ قرآن کی آخری سورت ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے، اور یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو طالب کی وفات کب ہوئی ہے؟ حضرت ابو طالب کی وفات مکہ سے ہجرت کرنے سے بھی پہلے ہو چکی ہے۔ آپ تصور کریں، آپ دقت کریں کہ امام بخاری نے کس انداز میں رسول خدا کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کو کیا کیا ہے؟ مشرک ڈکلیئر کیا ہے۔ اور انداز دیکھا ہے آپ نے کہ ایسی صورت جو ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے کئی سال بعد نازل ہو رہی ہے، اس کو جناب ابو طالب علیہ السلام کے کفر ثابت کرنے کے لیے ان کی وفات کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ ریلیٹڈ کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اہل بیت کے ساتھ بغض، اور یہ کنڈیشن ہے امام بخاری کی، ایسے بندے کی جس کو اہل سنت برادران اتنا بڑا کیا دیتے ہیں؟ مقام دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہو گئی جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ اب آ جائیں اس روایت کے متعلق کہ اس روایت کا جو راوی ہے سعید ابن مسیب، جس نے اپنے بابا سے یہ روایت کی ہے، یہ جو راوی ہے جس نے اسی روایت کو نقل کیا ہے، یعنی کہ رسول خدا جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد پہنچے، وہاں دعا کرنے کی کوشش کی، کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ کلمہ پڑھ لیں، تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ جو ساری تفصیل ہے، اس روایت کے جو راوی ہیں وہ سعید ابن مسیب ہیں، وہ ناسبی ہیں۔ ان کا ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اسی سعید بن مسیب کا، جس کو علامہ واقدی نے بھی لکھا ہے، اور اہل سنت کے علامہ واقدی جو اہل سنت کے عالم دین ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے، اور اسی طرح سے جو اہل تشیع کے رجالی عالم دین ہے علامہ کشی نے، اس نے بھی لکھا ہے رجال کشی کے اندر۔ کیا لکھتے ہیں؟ یہ جو سعید ابن مسیب ہے، یہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے،
اس وقت یہ وہاں پہ ہوتا ہے. لوگ امام سجاد علیہ السلام کا جنازہ پڑھنے آتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے. کسی بندے نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے اور کہا ہے اسی راوی سے، سعید ابن مسیب سے کہا ہے کہ سعید کیا ہوتا کہ آپ اگر امام حسین علیہ السلام کے بیٹے زین العابدین علیہ السلام پہ جنازہ پڑھ لیتے، ان کا جنازہ پڑھ لیتے. تو یہ کیا کہتا ہے کہ اس جنازے سے بہتر ہے کہ میں مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لوں. اس بندے کی نسبیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں. اور یہ جو روایت امام بخاری پیش کر رہے ہیں، اس روایت کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ سعید ابن مسیب ہے. اور سعید ابن مسیب کون ہے؟ ناسبی ہے، جو اہل بیت کے فرد کے جنازے کو کیا کر رہا ہے، یعنی اس انداز میں پیش کر رہا ہے کہ میں اس جنازے کی نسبت جا کے وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا، مجھے جنازہ کیا دے گا. یعنی امام حسین علیہ السلام کے کیا ہے، فرزند کا جنازہ ہے، امام سجاد علیہ السلام کا جنازہ ہے. یہ جنازہ نہیں پڑھتا، کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کے ساتھ اس کو بغض تھا. یہ ایک نسبی راوی ہے. تو پہلی بات یہ ہے، خلاصہ کلام میرا، پہلی بات یہ ہے کہ جس آیت کو امام بخاری لے کر آئے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کے کفر کو ڈکلیئر کرنے کے لیے، وہ آیت اس وقت نازل نہیں ہوئی. ان کی اپنی کتاب بخاری کے مطابق وہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ قرآن مجید کی آخری سورت ہے، آخری سورت سورہ توبہ ہے، آخری سورت توبہ ہے. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ سورت 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے. تو کہاں 9 ہجری اور کہاں جناب ابو طالب کی وفات جو مکے میں ہو چکی تھی. یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ جس روایت کو امام بخاری نے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے اور جناب ابو طالب کو مشرک بنایا جس کے ذریعے، اس کا جو ماسٹر مائنڈ راوی ہے وہ کون ہے؟ سعید ابن مسیب ہے. اور سعید ابن مسیب کیا ہے؟ ناسبی ہے، جس نے امام سجاد علیہ السلام کے جنازے کو چھوڑ دیا تھا، امام سجاد علیہ السلام کے جنازے کو نہیں پڑھا تھا. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو اہل سنت علماء، جو چند علماء ہیں، سارے کی بات نہیں کر رہا، اہل سنت کے جو چند علماء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کیا تھے؟ مشرک تھے. تو ان کی ادلہ انتہائی ضعیف ہیں. یا کیا ہیں؟ ناسبی راویوں سے جو اہل بیت کے ساتھ کیا رکھتے تھے؟ بغض رکھتے تھے. اس بغض کی وجہ سے انہوں نے ایسی روایات پیش کی ہیں اور لوگوں کے سامنے جناب ابو طالب علیہ السلام کو کیا کیا ہے؟ مشرک ڈکلیئر کیا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ مزید بھی جناب ابو طالب علیہ السلام پہ اس طرح کی ادلہ اور ویڈیوز کو اپلوڈ کریں. والحمدللہ رب العالمین.